بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ نے پنجابی محاورہ سنا ہوگا کہ پنڈ وسیا نہیں، ڈاکو پہلے آ گئے۔ تو یہی کچھ ہماری حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حکومت ابھی بنی نہیں، وزیروں کو محکمے بتائے گئے ہیں، وزیروں کے نام سامنے آئے ہیں، ابھی وزیر جا کے اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھے، بریفنگ انہوں نے نہیں لی کہ IMF کا وفد پاکستان پہنچ گیا پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے، بجٹ کے بارے میں بتانے کے لیے، باقی ٹیکسوں کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے۔ اور وزیر خزانہ بنائے گئے ہیں محمد اورنگزیب رمدے، تو یہ پاکستان میں نہیں تھے بلکہ نیدرلینڈ میں تھے۔ جیسے ہی حکومت سازی مکمل ہوتی ہے، وزراء کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے حوالے محکمے کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بریفنگ کا سلسلہ شروع ہونا ہے، آگاہی کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ ہر وزیر اپنے دفتر میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے بریفنگ لینی ہے، اپنے محکمے کے لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ بتانا ہے، پالیسی سازی کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں۔ اس کے لیے چند دنوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گزشتہ رات کو IMF کا وفد پاکستان پہنچا تو آج اس کی ملاقاتیں ہونی ہیں، کچھ آج ملاقاتیں ہونی ہیں، کچھ کل ملاقاتیں ہونی ہیں۔ ان کی بڑی پذیرائی کی جا رہی ہے، ان کا بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب ملاقات کے لیے پلکیں بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فوری طور پر بیان جاری کیا گیا کہ ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، ہم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے۔ اس وزیر خزانہ نے کیا تیاری کی ہوگی؟ اگر شمشاد اختر وزیر خزانہ ہوتی یا پھر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوتے، جو IMF کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں، جن کا ایک ایکسپیرینس ہے، پھر تو یہاں سے انہوں نے معاملات اپنے چھوڑے تھے، وہیں سے شروع کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو محمد انور صاحب جن کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، ان کو الف بے کا نہیں پتہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا پتہ ہو جتنا کسی ایک ماہر معیشت کو پتہ ہو جو پاکستان کے باہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا پاکستان کی وزارت خزانہ کے حوالے سے علم معلومات بالکل زیرو ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ اور پھر بلومبرگ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی، اس میں شہباز شریف کو اٹھایا گیا ہے، اس کو بوسٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے سوچ سمجھ کر IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، گفتگو کرنی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو اتنا زیادہ اٹھا دیا جائے، اتنی زیادہ تعریفیں کر دی جائیں کہ وہ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں اور جو IMF ان سے کہے اس کو مانتے چلے جائیں۔ بلومبرگ کی طرف سے اپنی رپورٹ میں کہا گیا، دوسری بار وزیر اعظم بننے سے IMF پروگرام میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ شہباز شریف معاشی اصلاحات کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے گزشتہ دور حکومت میں روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے تھے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے جس میں شہباز شریف کو کتنا زیادہ اوپر اٹھا دیا گیا ہے کہ شہباز شریف معیشت کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں، کتنی زیادہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے پہلے دور میں، پہلا دور کون سا دور تھا؟ چند مہینے پہلے جس طرح سے ان کی حکومت آئی تھی، 14 ماہ کا دور جس میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا تھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے روپے کی قدر کو مستحکم کیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس دور میں شہباز شریف نے روپے کی قیمت کو مستحکم کیا تھا، ڈالر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا گئے شہباز شریف صاحب۔ اور پھر بجلی کی قیمتیں، کسی بھی چیز کی قیمت دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی گئی، اور بلومبرگ کی طرف سے تعریف کی جا رہی ہے شہباز شریف کی کہ یہ IMF کے ساتھ بہترین بات کر سکتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پہلے پروگرام منظور کروایا تھا، اس طرح سے وہ مزید بھی آگے جائیں گے۔ اور بات ہم نے کی کہ محمد انور جن کی طرف سے IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم بالکل تیار ہیں، تو ان کی خاک تیاری ہوگی۔ اگر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بنایا جاتا یا شمشاد اختر کو بنایا جاتا، حالانکہ اسحاق ڈار کی نالائکی میں کوئی کسر نہیں رہ گئی، انہوں نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا، جس طرح سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ایسا ہی ان کو وزیر خزانہ مل گیا جنہوں نے مل کے پاکستان کی معیشت کا کباڑہ کر دیا۔ بہرحال اگر وہ بھی وزیر خزانہ ہوتے تو ان سے بہتر ان کی معلومات ہوتی۔ جو معلومات نئے وزیر خزانہ کی ہیں، انہوں نے ابھی بریفنگز نہیں لی، نہ ہی انہوں نے اپنے محکمے کے، اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ طویل ملاقاتیں کی ہیں۔ گئے ہوں گے آفس میں جا کے، انہوں نے اپنی کرسی چیک کی ہوگی، کرسی پر بیٹھ کر دیکھا ہوگا کتنی آرام دہ ہے، کتنی گھوم سکتی ہے، ٹیبل دیکھا ہوگا، آفس دیکھا ہوگا، وہ ملازمین سے ملے ہوں گے۔ تو بریفنگز کا جہاں تک تعلق ہے، تو کیا ایک آدھ روز میں ایسی بریفنگ مکمل ہو سکتی ہیں؟ آپ وزیر خزانہ پاکستان کے بنائے گئے ہیں تو بہت کوئی دیکھنا ہوتا ہے، بہت کچھ جاننا ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم بالکل تیار ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔
تو یہ خاک مذاکرات کریں گے، جو کچھ IMF کی طرف سے ان کو کہہ دیا جائے گا اس پر آمنا و صدقنا کر کے یہ قبول کر لیں گے۔ نگران حکومت تھی، 21-22 جنوری کو نگران حکومت کی طرف سے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، بلکہ یقین دہانی کرائی گئی۔ جو چیزیں انہوں نے کہہ دی کہ ان کو مہنگا کر دیا جائے، انہوں نے مہنگا کر دیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ 21-22 فروری کو بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ فروری کے درمیان میں گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، بجلی کی نرخوں کے حوالے سے بات کی گئی، دیگر بھی بہت سی اشیاء کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی گئی۔ تو بجٹ سے پہلے منی بجٹ آ چکا تھا نگران حکومت کے دور میں، لیکن وہ تو نگران تھے، ان کو کیا ہے کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن یہ تو منتخب ہونے والی حکومت ہے، لیکن ان کو بھی عوام سے کیا لینا دینا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں اس وقت بھی منتخب تھے جب 14 ماہ تک یہ اقتدار میں رہے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کے طوفان کھڑے کر کے عوام کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اب IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کسی بھی شرط پر یہ پروگرام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قرض لینے کے لیے یہ مان جائیں گے۔ عوام کا جو بنے وہ بنے، ٹیکس جتنے بھی اضافہ کرنا پڑے کر دیا جائے گا، بجٹ جس طرح سے IMF کہے گا اس پر اسی طرح سے عمل کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شاید اسی لیے لگایا گیا ہے کہ دوسرا کوئی وزیر خزانہ ہوتا، شمشاد اختر ہوتے یا پھر اسحاق ڈار ہوتے، وہ کوئی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے پاکستان کے لیے کچھ مانگنے کی کوشش، کیونکہ ان کے پاس بڑی معلومات ہونی تھی، لیکن محمد انور صاحب ان کے پاس کوئی معلومات نہیں، لیکن مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ شاید ان کو وزیر خزانہ ہی اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو کک پتہ نہیں ہے، جو IMF کہے گا اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اور بیڑا کس کا غرق ہونا ہے، حکومت کا، سیاستدانوں کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کسی نے متاثر ہونا ہے IMF کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے سے اور IMF کی ہر شرط ماننے سے، تو آپ نے، میں نے، عام آدمی نے، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک یہ حکومت چلے گی۔ یہ حکومت کب تک چلے گی؟ جب تک ان کے سر پر ہما بیٹھا ہوا ہے۔ ہما کب تک بیٹھا رہے گا؟ جب تک ہما بٹھانے والے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ یہ حکومت IMF کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عام پاکستانی کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔